کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹی بچی سے، ایوو نام ہے اس کا۔ ہاں، ایوو۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہے، زخمی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، ایک بیلرینا۔ جی، اور پھر فلیش بیک چلتا ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک جزیرے پر ہے، کسی کلٹ سے، ایک خفیہ تنظیم سے چھپ رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کلٹ کوئی باہر کا خطرہ نہیں تھا، ایوو کا اپنا خاندان وہ بھی اس کا حصہ تھا۔ اچھا؟ جی، اس کے والد انہیں بچا کر لائے تھے وہاں سے، لیکن اس کوشش میں کلٹ والوں نے اس کی ماں اور بڑی بہن کو مار دیا۔ اوہ! ہاں، اور اب وہ ایوو اور اس کے والد کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، دھوکہ دہی کے الزام میں۔ تو یہ خاندانی تعلقات اور یہ دھوکہ، یہ شروع سے ہی کہانی میں ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ان کے ولا پر، جہاں وہ چھپے تھے، وہاں حملہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور ایوو کے والد، وہ کوئی عام آدمی نہیں نکلتے، نہیں، وہ ایک ماہر قاتل ہیں، اسیسن۔ بالکل، وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ ہاں، وہ لڑتے ہیں، پھر دھواں پھیلا کر ایوو کے ساتھ ایک کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کلٹ کا لیڈر ہے دا چانسلر، وہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایوو کے والد کو پکڑ لیتا ہے اور ایک بہت ہی، آپ کہیں، خوفناک شرط رکھتا ہے۔ کیا؟ کہ تم اپنی جان لے لو ورنہ میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی کلٹ کی بے رحمی دکھاتا ہے۔ جی، اور باپ کی قربانی بھی۔ والد خود کو مارنے لگتے ہیں بیٹی کے لیے، لیکن ایوو باہر آ جاتی ہے، انہیں روک دیتی ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم موڑ ہے۔ والد دوبارہ لڑنا شروع کرتے ہیں، اور جب ایک حملہ ور انہیں مارنے ہی والا ہوتا ہے تو آئیو، وہ چھوٹی سی بچی، ہاں، وہ پیچھے سے گولی چلا کر اسے مار دیتی ہے۔ اس کا پہلا قتل، ہاں، حالات کی وجہ سے۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف اپنا بچاؤ نہیں ہے، یہ اس کے مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ صحیح۔ اس راستے کا پہلا قدم جس پر وہ چلے گی۔ وہ زخمی والد کو لے کر باہر نکلتی ہے۔ جی، پیچھے دھماکہ ہوتا ہے جو والد نے پلان کیا تھا۔ کلٹ کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ چانسلر سمجھتا ہے وہ دونوں مر گئے، لیکن والد زخموں کی وجہ سے ساحل پر دم توڑ دیتے ہیں۔ پولیس آتی ہے، آئیو کو لے جاتی ہے، اور ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں کہانی کے شروع والے سین پر۔ جی۔ اب پولیس اسٹیشن میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں آئیو کے والد کا انکل ہوں۔ پورا اسرار سا کردار ہے۔ ہاں، اور وہ اسے لے جاتا ہے رسکا روما۔ یہ نام جان وک فینس جانتے ہوں گے۔ بالکل، وہاں جو ڈائریکٹر ہے وہ اس شخص سے پوچھتی ہے کیا آئیو کو اپنے والد کے بارے میں سب پتا ہے؟ اور جواب ہوتا ہے نہیں۔ یہ رازداری کہانی میں ایک اور لیئر ڈالتی ہے۔ رسکا روما میں پھر ایو کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں دو طرح کی ٹریننگ ہے، بیلرینا بنو یا قاتل بنو۔ جی، وہ سکے والی مثال دیتی ہے ڈائریکٹر، کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، لڑنا بھی سیکھو، بچنا بھی سیکھو۔ یہ صرف ٹریننگ نہیں، یہ تو اس دنیا میں جینے کا فلسفہ ہے۔ بالکل، اور ایو دونوں چنتی ہے، شاید لاشعوری طور پر والد کے نقش قدم پر۔ پھر 12 سال گزر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایو سخت ٹریننگ کر رہی ہے۔ جی، بیلے کی مشق میں پاؤں زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن وہ رکتی نہیں۔ اور دوسری طرف لڑائی کی ٹریننگ، ہتھیار چلانا سیکھ رہی ہے، لڑکوں سے لڑ رہی ہے۔ شروع میں وہ ہار رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کوچ اسے کہتی ہے کمی طاقت کی نہیں، یقین کی ہے۔ خود اعتمادی۔ جی، اور اس بات سے ایو بدل جاتی ہے، وہ زیادہ طاقتور لڑکوں کو بھی ہرانے لگتی ہے۔ یہ ذہنی تربیت بھی ہے۔ ایک قاتل کا اعتماد اس کا ارادہ بن رہا ہے۔ بالکل، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک دوست تھی جو اچھی قاتل نہیں بن سکی، اسے کہیں اور بھیج دیا گیا ہے۔ تو اسے اس دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ڈائریکٹر سے کام مانگتی ہے، اسے ٹیسٹ پاس کرنے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ، رسکا روما کی ہی ایک اور لڑکی کو مارنا ہے، جس نے کوئی اصول توڑا تھا۔ یہ بہت مشکل امتحان ہے۔ وہ ہچکچاتی ہے، جی، لیکن پھر اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اس نے اپنے والد کو بچانے کے لیے پہلی بار گولی چلائی تھی۔ اچھا۔ وہ ہمت کرتی ہے اور اس لڑکی کو مار دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کی معصومیت کا خاتمہ ہے۔ اور قاتل بننے کی طرف ایک اور قدم۔ جی، اسی دوران ایک بڑا نام وہاں آتا ہے، جان وک۔ ہاں، جان وک خود رسکا روما میں وہ اس سے ٹپ مانگتی ہے۔ اور جان کا جواب بہت گہرا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے تم پہلے ہی قاتل بن چکی ہو، لیکن میری بات مانو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ بہت اہم مکالمہ ہے۔ جان وک جو خود اس دنیا میں ہے، وہ اسے بھاگنے کو کہہ رہا ہے۔ کیا یہ اس کا اپنا پچھتاوا ہے؟ کیا وہ آئیو میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے؟ یہ شاید وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کا انجام کیا ہے۔ جی، اور آئیو کا پلٹ کر پوچھنا کہ آپ کیوں بھاگے تھے، یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ سوال کرتی ہے۔ وہ صرف حکم نہیں مانتی۔ اچھا، پھر اسے پہلا مشن ملتا ہے۔
ہاں، آخری امتحان. ایک لڑکی کو گینگسٹر سے بچانا ہے لیکن کسی کو مارنا نہیں ہے. ربڑ کی گولیاں استعمال کرنی ہے. یہ کنٹرول ٹیسٹ ہے. جی. وہ کلب میں جاتی ہے، گینگسٹر کے آدمیوں سے لڑتی ہے، انہیں قابو کرتی ہے. پھر خود گینگسٹر سے لڑتی ہے جو پروفیشنل فائٹر ہے. وہ زخمی بھی ہوتی ہے لیکن جیت جاتی ہے. مشن کامیاب. اور اس طرح وہ آخری ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے. جی، رسکا روما کی باقاعدہ قاتل بن جاتی ہے اور اس کے جسم پر وہ ٹیٹو بنتا ہے جو اس کے والد کے جسم پر تھا. وہ وراثت کی نشانی. ایک تاریک وراثت. کہانی آگے بڑھتی ہے. ایک اور مشن پر جاتی ہے. ایک آدمی کو مارتی ہے. واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ہاں، دوسری گاڑی کا ڈرائیور وہ بھی پروفیشنل فائٹر لگتا ہے. اسے لڑنے لگتا ہے. وہ اسے مار دیتی ہے لیکن پھر اس کے ہاتھ پر ایک نشان دیکھتی ہے. وہی نشان. جی، جو بچپن میں اس کے والد کے قاتلوں کے ہاتھوں پر تھا. تو اب یہ صرف مشن نہیں رہا. نہیں، اب یہ ذاتی انتقام بن گیا ہے. وہ اس آدمی کا ہاتھ کاٹ کر ڈائریکٹر کے پاس لے جاتی ہے، کہتی ہے مجھے بدلہ لینا ہے. لیکن ڈائریکٹر منع کر دیتی ہے. ہاں، وہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ ایک کلٹ ہیں. تمہاری ماں بھی اسی کا حصہ تھی اور رسکا روما کا اس کلٹ سے معاہدہ ہے. ہم ایک دوسرے کے لوگوں کو نہیں مارتے. یہ جان وک کی دنیا کے اصول. یہ معاہدے، وفاداری کس سے؟ تنظیم سے یا اپنے انتقام سے؟ ایوو کے لیے جواب صاف ہے، انتقام. وہ اپنے انکل کے پاس جاتی ہے. وہی سکہ استعمال کرتی ہے. جی، وہ سکہ جو مدد کے وعدے کی علامت تھا. انکل اسے کلٹ لیڈر یعنی چانسلر کے بیٹے ڈینیل کا پتہ دیتا ہے جو اسی ہوٹل میں ہے اور اس کے سر پر انعام بھی ہے، $4 ملین. تو ایوو سیدھا خطرے کے مرکز میں پہنچ جاتی ہے. وہ ڈینیل سے ملتی ہے اور یہاں ایک اور موڑ ہے. ڈینیل بھی اپنے باپ کے کلٹ سے بھاگ رہا ہے. اچھا، وہ بھی باغی ہے. جی، ایک طرح سے دونوں ایک ہی کشتی میں ہیں. لیکن تبھی حملہ ہو جاتا ہے ڈینیل کے کمرے پر. ایول جو بدلہ لینے آئی تھی اب ڈینیل کا ساتھ دینے لگتی ہے. ڈینیل اس سے اپنی بیٹی کو بچانے کی مدد مانگتا ہے. ایو کوشش کرتی ہے لیکن ڈینیل کو گولی لگ جاتی ہے. اور ایو کو بے ہوش کر کے پکڑ لیا جاتا ہے. بچی چانسلر کے پاس چلی جاتی ہے. تو ایو کا پلان تو الٹا پڑ گیا. بالکل. جب اسے ہوش آتا ہے وہ سزا کے لیے کھڑی ہے. لیکن وہ کہتی ہے میں تو صرف ڈینیل سے ملنے آئی تھی. تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. شاید کلٹ کے اپنے کوئی اصول ہیں یا ابھی تک انہیں ایو کی اصلیت نہیں پتا. اب اسے معلومات چاہیے. وہ ایک ہتھیار فروش کے پاس جاتی ہے جو کلٹ کے بارے میں جانتا ہے. وہ پہلے منع کرتا ہے لیکن تبھی کلٹ کے لوگ وہاں حملہ کر دیتے ہیں. ایو گرینیڈ استعمال کرتی ہے، انہیں مار دیتی ہے. یہ دیکھ کر ہتھیار فروش کا ارادہ بدل جاتا ہے. وہ خود بھی کلٹ سے نفرت کرتا تھا، ڈرتا تھا. ایو کی ہمت دیکھ کر وہ اسے کلٹ کے ٹھکانے کا پتہ بتا دیتا ہے. اسی وقت ڈائریکٹر کا فون آتا ہے. وہ اسے وارن کرتی ہے. لیکن ایو اب نہیں رکنے والی. جی، وہ انتقام کے راستے پر ہے. وہ کلٹ کے شہر میں داخل ہوتی ہے. ایک کیفے میں اسے وہی بیلرینا کھلونا نظر آتا ہے. ماضی کی یاد اور حال کا مقصد. تبھی حملہ ہوتا ہے. وہ حملہ آور سے لڑتی ہے، پھر کیفے کے شیف سے جو خود بھی ٹرینڈ فائٹر ہے. یہ دکھاتا ہے کہ کلٹ ہر جگہ ہے. جی، چانسلر کو پتا چلتا ہے کہ ایو زندہ ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اپنی سب سے ماہر قاتل ایلینا کو بھیجتا ہے. ایلینا ایو کو بے ہوش کر کے چانسلر کے پاس لے آتی ہے. اب آمنا سامنا ہوتا ہے. چانسلر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ ایو اپنے والدین کا نام بتاتی ہے. چانسلر حیران. پھر وہ ایلینا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایلینا تمہاری بڑی بہن ہے، لینا جسے تم مردہ سمجھتی تھیں. کیا؟ یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے. زبردست ٹویسٹ ہے. وہ بہن جسے وہ مرا ہوا سمجھ رہی تھی وہ زندہ ہے اور دشمن کے لیے کام کر رہی ہے. لینا خود بھی شوق میں ہے. جی، اسی افراتفری میں ایوو بھاگ نکلتی ہے. لینا پیچھا کرتی ہے. جی، دونوں بہنیں ملتی ہیں کچھ لمحوں کے لیے. لیکن چانسلر باہر سے حملہ کروا دیتا ہے. بمباری میں لینا شدید زخمی ہو جاتی ہے. اور مرنے سے پہلے وہ ایوو سے کہتی ہے ماں باپ کا بدلہ ضرور لینا. اب ایوو کا غم، اس کا غصہ، سب کچھ انتہا پر ہے. اس نے سب کو کھو دیا، اب صرف بدلہ باقی ہے. وہ تلوار اٹھاتی ہے اور اکیلے ہی کلٹ کے قاتلوں کی فوج سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ اس کے درد کا، اس کے غصے کا اظہار ہے. دوسری طرف چانسلر ڈر جاتا ہے. وہ رسکا روما کی ڈائریکٹر کو فون کرتا ہے کہ آدھی رات تک ایوو کو ہٹاؤ ورنہ معاہدہ ختم. اور ڈائریکٹر یہ کام کس کو سونپتی ہے؟ جان وک کو. جان وک ایوو کے سامنے آتا ہے لیکن وہ اسے مارنے نہیں آتا. وہ اسے موقع دیتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے نکل جاؤ. وہ دکھاوے کی لڑائی لڑتے ہیں تاکہ باقی لوگ دھوکہ کھا جائیں.
جان کا کردار پھر سے وہ حکم مان رہا ہے لیکن اپنے طریقے سے۔ شاید وہ ایو کو بچانا چاہتا ہے۔ ایو انکار کر دیتی ہے، بدلہ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ جان اسے 28 منٹ دیتا ہے۔ وقت کی دوڑ شروع۔ ایو گارڈز کو مارتے ہوئے چانسلر کی طرف بڑھتی ہے۔ چانسلر کو جان کے دھوکے کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے لڑکا جان اور لڑکی ایو دونوں کو مار دو۔ ایو کو ایک فائر گن ملتی ہے، فلیم تھروور۔ وہ بہت سے دشمنوں کو جلاتی ہے، پھر اس کا مقابلہ ایک اور فلیم تھروور والے سے ہوتا ہے۔ وہ مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ تبھی جان وک دور سے دشمن کی فائر گن پر گولی مارتا ہے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اور ایو بچ جاتی ہے۔ وہ اشارے سے جان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہ خاموش شراکت داری زبردست ہے۔ جی، چانسلر ڈینیل کی بیٹی کو لے کر بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن ایو اس کی گاڑی روک لیتی ہے، اسے باہر نکالتی ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آدھی رات ہونے میں چند لمحے ہیں۔ ایو چانسلر کو گولی مار دیتی ہے۔ انتقام پورا ہوا۔ ٹھیک 12 بجے ڈائریکٹر جان کو فون کرتی ہے۔ جان کہتا ہے کام ہو گیا، چانسلر مر گیا، جنگ ختم۔ اسے ایو کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ ایو ڈینیل کی بیٹی کو لے جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے ڈینیل زندہ تھا۔ اچھا، جی، ایو نے بچی کو اس کے حوالے کر دیا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ اس کے اقتدار کی ایک اور سائیڈ ہے، وہ صرف قاتل نہیں ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایو اپنے بچپن کی دوست کی بیلرینا پرفارمنس دیکھنے جاتی ہے، شاید اپنی پرانی زندگی سے جڑنے کی کوشش، لیکن وہیں اسے اور باقی قاتلوں کو پیغام ملتا ہے۔ کہ ایو کے سر پر بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ تو ایک جنگ ختم ہوئی، دوسری شروع۔ وہ شکار سے شکاری بنی تھی، اب پھر شکار بن گئی۔ اس کا سفر ابھی جاری ہے۔ جی، تو یہ تھا بیلرینا کی کہانی کا خلاصہ۔ اس یوٹیوب ویڈیو کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ایو کا سفر کتنا پیچیدہ تھا، صدمات، تربیت، انتقام اور پھر ایک نیا خطرہ۔ اس نے وہ سارے تھیمز تھے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے، دہراپن، بیلرینا اور قاتل کا، خاندانی وراثت، وفاداری، دھوکہ، انتقام کی قیمت۔ اور جان وک کی دنیا کے اصول اور کرداروں نے اسے مزید دلچسپ بنایا۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سوال پھر وہی ہے جو شاید جان وک نے شروع میں ہی اٹھایا تھا، کیا اس دنیا سے واقعی کوئی فرار ہے؟ ایوا نے اپنا بدلہ تو لے لیا، لیکن اب وہ خود ایک نشانہ ہے۔ کیا وہ اس نئی جنگ میں بچ پائے گی، یا اس کی قسمت میں ہمیشہ لڑنا اور بھاگنا ہی لکھا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو دیکھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اس کردار کا مستقبل کیا ہوگا، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔